السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، روزوں کا مہینہ چل رہا ہے۔ روزہ رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہونا چاہیے، یعنی کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تو فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا روزہ قبول کر لے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزہ صرف نہ کھانے پینے کا نام نہیں، بلکہ روزہ ناک کا، کان کا، منہ کا، زبان کا ہے۔ جیسے زبان سے کوئی غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیزوں کو نہ سنا جائے، اور اگر پھر بھی وہ غلط کام کرتا رہے، یعنی روزہ رکھ کر بھی وہ غلط کام کرتا ہی رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا روزہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے۔ تو ایسا روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ چلیے پیارے دوستوں ناظرین، جس ٹاپک ہم نے ویڈیو بنایا، اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ پیارے ناظرین، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ پھر بہت سارے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ نامکروہ بھی ہو جائے۔ روزہ مکروہ ہونے سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، پان کا کھانے والے کھانا چھوڑ دیا ہے، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب ہو قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال کے لے کر، کوئی نماز لے کر آ رہا ہے، کوئی روزہ لے کر آ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے، کوئی حج لے کر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو اجر و انعام دینا شروع کریں گے۔ نمازی کو اس کا انعام ملا جائے گا، صدقہ دینے والے کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والوں کو فرشتے اس کا صلہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ پھر اب ہماری باری آئی روزداروں کی، تو فرشتے کہیں گے، مولا یہ روزے دار ہیں جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا، بھوکے اور پیاسے رہے، تو کیا اس کا اجر دے دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نظر عطا کرے گا۔ اجر اس سے پہلے بھی بہت ساری ہماری عبادت یعنی ہماری نماز قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کون سی نشانی نظر آتی ہے، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی؟ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی نماز قبول، فجر کی نماز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، تو کیا آپ کسی کو گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ نہیں، یعنی آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جو آپ سے خاص ہے، ان کو بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا، پھر آپ اسے پھر سے دوبارہ بلائیں گے، بھائی آ جاؤ، آپ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح آپ میرے گھر بیٹھو، ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے، تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بیٹھانا چاہتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ نماز بھی پڑھا لیتا ہے۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کریں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا، سجدہ کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے اور ہمارے روزوں کو قبول فرما رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں، غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ بھی سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں جو روزہ رکھ کر جس نے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، پھر بھی آپ وہی کرمی روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں تو پھر بھی آپ روزہ رکھ رہے ہو تو پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگی رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں میں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا، پہ تنہائی میں ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روکے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یعنی پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو پھر فرشتے عرض ہے کہ اے مولا اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ایسے روزداروں کو دیکھ کر جیسی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ دکھ رہا ہوگا کمزور، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے یہ روزے کا کمال ہے۔ اسی لیے روزے کو ہرگز مس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزدار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزدار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ سبھی پورے دل سے عبادت کیجیے اور روزے رکھیے، انشاءاللہ آپ سب کی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو شیئر کیجیے، چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔